ہم اس جامعہ رحمانیہ میں آئے ہیں جو کلر والا سٹاپ ضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس جامعہ کے جو محتمم ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عبد الکریم حافظہ اللہ تعالی، ہم ان سے آج ملاقات کریں گے اور ان سے کچھ معلومات لیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ سے یہ دوست تشریف لائے ہیں اور ان کے مخلصانہ اچھے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے تحت یہ دور افتادہ علاقہ، پسماندہ علاقہ ضلع مظفر گڑھ کا یہاں یہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہاں بنیادی طور پر ان کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ جہاں دروس قرآن تھا، مختلف مساجد میں ان کے دروس قرآن ہوئے اور الحمدللہ بہتر ہوئے ہیں اور لوگوں نے سراہا ہے۔ گو مصروفیات کی وجہ سے کچھ پروگرام نہیں ہو سکے اور بنیادی جو اولین مقاصد تھے وہ تھے یہاں کے جتنے اپنی استطاعت کے مطابق، اور فاؤنڈیشن کے تحت کچھ منصوبہ جات تھے غریب لوگوں کے تعاون کے حوالہ سے اور قرآن پاک کی تقسیم کے حوالہ سے مختلف اداروں میں اور یونٹوں میں، اور اس طرح جو بڑا ایک مقصد تھا وہ یہاں دو جگہ پر ایک اچھا اور صاف پانی لوگوں کو مہیا کرنا، اور یہ حقیقت ہے ایک کار خیر ہے۔ اور جتنے بھی یہ صدقات جاریہ ہیں، میں اگر یہ کہہ دیں کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ پانی کا صدقہ بہت بہترین صدقہ ہے، اور عمومی طور پر اب جو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ انسانوں کی بالعموم اور مسلمانوں کی بالخصوص جو اللہ سے تعلق جو ہے نا، تعلق باللہ کی دوری کی وجہ سے جہاں اچھا پانی تھا وہاں بھی پانی جو ہے نا کڑوا ہوتا جا رہا ہے، اور ماحولیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ماحول کا جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ تنظیمیں جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں اور عموماً یہ جو ہے نا صحت کے حوالہ سے یہ اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور دو جگہ پر جو ہے نا فلٹریشن پانی کے جو ہے نا 400 فٹ اپنا جو ہے نا گہرا جو ہے نا بور کروا رہے ہیں، اور ساتھ دیگر مکمل جو ہے نا وہ سامان، جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور بالخصوص یہ مرکز جو ہے جامعہ رحمانیہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، الحمدللہ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خطبہ جمعہ پر تشریف لاتے ہیں، اور بے شمار لوگ پہلے ہی فائدہ اٹھا رہے تھے اور اب تو مزید جو ہے نا یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی اصحاب الخیر ہیں اور مخیرین حضرات ہیں جہاں اور تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کار خیر میں حصہ ملا رہے ہیں، تو ان کے منصوبہ جات میں نے لٹریچر دیکھا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی طور پر ایک سٹیج ہے، اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے اپنے محدود وسائل کی بنا پر یہ انہوں نے کام بہرحال شروع کیا ہے، اور بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین ہیں ان کی دنیا اور عقبہ جو ہے نا وہ بہتر فرمائے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی عصری تعلیم کتنی ہے؟ ابتدائی طور پر تو عصری جو تعلیم ہے وہ مڈل ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ پڑھتے رہے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ جب قرآن مجید کا حفظ شروع کیا تھا اور اس کے بعد شعبہ درس نظامی، گو ہم نے سرکاری طور پر امتحانات نہیں دیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا عصری تعلیم پڑھتے رہے ہیں۔ اور باقی رہ گیا کہ ابتدائی عمر میں بھی ہم نے تحفیظ القرآن کی جو ہے نا تکمیل کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر دیگر مراحل میں ہم دینی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو دینی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ دینی تعلیم میں نے 8 سالہ کورس جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے مکمل طور پر وہاں سے حاصل کی ہے، اور وہاں کے جید اساتذہ کرام، ممتاز علماء
سن 1980 سے لے کر 87 تک میں وہاں رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، تو مدینہ یونیورسٹی میں بھی میں وہاں 4 سالہ کورس کر کے آیا تھا۔ تو اس کے بعد میں جامعہ محمدیہ خانپور میں ایز اے شیخ الحدیث، وہاں میں نے 16 سال خدمات سر انجام دی ہیں، اور ساتھ ہی جامعہ اسلامیہ صادق آباد میں بھی 4 سال شیخ الحدیث رہا ہوں، اور اس کے بعد سے تقریباً 10 سال ہوئے ہیں مجھے، تو میں یہاں جامعہ رحمانیہ کلر والی پل ضلع مظفر گڑھ میں خادم کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو کوئی نصیحت کر دیں، جزاکم اللہ۔ اس وقت میری جو نصیحت ہے نا وہ 2 پوائنٹ پر مبنی ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت تو وہی ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اور خلفاء بھی اور اس کے بعد بھی یہ نصیحت کرتے آئے ہیں۔ وہ نصیحت یہی ہے، اوصیکم و نفسی ایایا بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر دوست و احباب کو میں اللہ کے خوف کی نصیحت کروں گا، اللہ کا ڈر۔ جب بھی اللہ کا ڈر ایک مسلم کے شامل حال ہوگا زندگی میں، تو اس کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، دنیاوی بھی دینی بھی۔ یہ سب سے جامع نصیحت ہے۔ تقوی جو ہے نا ایک بنیادی چیز ہے، بس یہی ایک چیز ہے، جب تقوی ہوگا تو انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا۔ جب باطن اور ظاہر ایک ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا زندگی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ اس وقت جو امہ کے مسائل ہیں اس میں بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ تقوی کی نعمت سے ہم عاری اور خالی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور روٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے، جیسا کہ مالک نے فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، زمین والو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں عرش والا رب تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بھی نصیحت ہے، وہ ایک چھوٹی سی حدیث پر مبنی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس میں نجات ہو۔ صحابہ کی فکر دیکھیں، اے اللہ کے رسول من نجات کس چیز میں ہے؟ سوال ہے بڑا، من نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو۔ اب اس پر جتنا بھی لیکچر دیا جائے وہ دیا جا سکتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے زبان۔ حدیث میں آتا ہے غیر شعوری طور پر اور غیر ارادی طور پر بھی بس اوقات انسان زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو نجات کی چیز یا سبب یا امر ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کی توجہ مبذول فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس کے بھی بہت زیادہ ترجمے اور تشریحات اس جملے کی ہیں۔ تو اپنا گھر کافی ہے، اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، فاضل وقت اپنے گھر میں گزارو، اور دوسروں کے گھر جھانکنے کی بجائے اپنی 4 دیواری میں رہو۔ تیسری جو نصیحت ہے اس میں فرمایا اگر غلطی ہو جائے تو پھر رو لیا کرو۔ قرآن کریم میں بھی یہی درس ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ میں اللہ کا رسول جو کچھ جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسو تھوڑا اور رونا تمہارا جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے بظاہر، لیکن بہت بڑی جامع حدیث ہے۔ تو اسی جامع نصیحت پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی والی نعمت سے بھی مالا مال ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نصیحتیں جو
تاریخ میں، حدیث میں اور سیرت میں موجود ہیں، اگر ان کو ہم ملحوظ خاطر رکھ کے اپنا جو ہے نا زندگی بسر کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے مسائل جو ہے نا از خود وہ عرش والا رب حل کر دے گا، اور یہ امہ پر جو پریشانیاں ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ دیکھا آپ نے جو جامعہ رحمانیہ کے شیخ الحدیث ہیں محترم المکرم محترم جناب عبدالکریم حافظ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی، آپ نے کتنی پیاری نصیحتیں ہمیں کی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ فیض الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔